اب میں گزارش کروں گا مفتی عبداللہ اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، وہ بھی تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ گفتگو مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ ان کی مشاورت سے ہم اگلا مسابقہ اس سے اور زیادہ بہتر انشاءاللہ تعالی العزیز کریں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع رب مبلغ اوعى من سامع رواه الترمذی۔ تو ماشاءاللہ مسابقہ حفظ الحدیث میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری حدیث کو سنے، اسے یاد رکھے، اسے دوسروں تک پہنچائے، اور فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث جس کو پہنچائی جاتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس حدیث کو محفوظ کرنے والا، اور ایک روایت میں آتا ہے اس سے زیادہ اس حدیث کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ جو حدیث ہے حدیث متواتر ہے، علماء کرام نے لکھا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی بشارت دی ہے کہ نظرہ یعنی سرسبز و شاداب ہونا، تر و تازہ ہونا، حسن وجہہ ونورہ، یہ معنی کیا ہے نظرہ کا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جنت کا تذکرہ کرتا ہوا، وجوہ کرتے ہوئے وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو گویا کہ جو احادیث میں مشغول رہتے ہیں، احادیث کو یاد کرنے کا، محفوظ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ کا مصداق ہوں گے، اور دنیا کے اندر بھی ان پر اس کی وجہ سے انعام ہوگا۔ کہ محدثین نے لکھا ہے، اس بات میں اختلاف ہے محدثین کا کہ یہ دعائیہ جملہ ہے، یہ بشارت ہے۔ دعائیہ جملہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یقینی طور پر مقبول ہے، اور بشارت ہو تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقینی بات ہے کہ جو آدمی حدیث مبارکہ میں مشغول ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں عادل لوگ، ان سے یہ حدیث کی حفاظت کا کام لیا جائے گا جو حدیث سے ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین، کہ وہ حدیث میں جو غلو کرنے والے ہوں گے ان کی تحریف کو دور کریں گے، اور جو باطل لوگ ہوں گے، باطل پرست ہوں گے، ان کی جو تحریفات ہوں گی، ان کا جو دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوں گی، ان سے حفاظت کا کام ان سے لیا جائے گا۔ تو کسی کو اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مشغول ہونے کی سعادت ملتی تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں، اور اس پہ بڑے بڑے انعامات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مقابلہ اور اس مسابقہ، اس کے اندر تو جیسے کہ مولانا نے فرمایا سبھی کامیاب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو محفوظ کر لینا، اپنے سینے کے اندر اس کو جگہ دینا، یہی بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی کہ اس کے سینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات محفوظ ہیں، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی۔ تو اس لیے میں مولانا سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی تو پوزیشن آئی ہے اور ان کو انعامات دیے گئے ہیں، ان کے علاوہ جو مسابقہ حفظ الحدیث میں یہاں باقی 7 کے قریب طالب علم شریک تھے، تو میں ان کے لیے کتاب بھجواؤں گا، اشتغال بالحدیث پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات، ان کو میری جانب سے یہ کتاب بطور انعام دے دی جائے تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ باقی ایک حدیث بھی جس نے یاد کی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مصداق ہے نا۔ باقی رہی یہ بات کہ ایک چیز جس کا میں نے اضافے کا کہا بھی ہے، مولانا کو متوجہ بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ روایت حدیث کے ساتھ ساتھ درایت کا بھی اہتمام ہو، یعنی حدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ کی اپنی سوچ و فکر صلاحیت اس کی طرف متوجہ ہو، یاد کرنے کا بھی اہتمام کریں، اس کو سمجھنے کا بھی، اس کے اوپر ایک بدیہی طور پہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات کے جوابات آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اور یہ جو حدیث کے یاد کرنے کا دائرہ ہے یہ بھی کسی رسالے تک محدود نہیں ہونا چاہیے اور کسی امتحان میں کامیابی کے جذبے سے نہ ہو، بلکہ یہ دائرہ وسیع ہونا چاہیے۔
بلکہ میں نے تو یہ تجویز کیا تھا کہ امتحان کا دائرہ صرف یہ رسالہ نہ ہو، بلکہ امتحان ایسے طرز پہ ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ کس فرد کو کس باب میں کتنی کی روایات یاد ہیں۔ جیسے میں نے عملاً ایک سوال پوچھا بھی کہ کتاب الطہارت سے کوئی حدیث سنائیں، یا یا فضائل مسواک ہے اس میں سے کوئی روایت سنا دیں، نکاح کی فضیلت ہے اس میں کوئی روایت سنا دے۔ تو امتحان میں یہ طرز بھی ہونا چاہیے تاکہ روایت حدیث کے ساتھ ساتھ درایت والا جو پہلو ہے وہ بھی سامنے آتا رہے طلباء کے۔ اور اسی طرح سے یہ جو مجموعہ ہے یہ تو بہت مختصر ہے نا، 40 احادیث ہے ماشاءاللہ، آپ سب نے ایسا خوب اس کو یاد کر لیا کہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کس کو انعام دیا جائے، کس کو اول قرار دیا جائے اور کس کو دوم قرار دیا جائے، ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو اپنے دائرہ یہاں تک محدود نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہمت و طاقت عطا فرمائی ہے، وہ ساری خوبیاں جو حفظ حدیث کے حاملین میں ہونی چاہیے، یعنی وحی کے حاملین میں جو خوبیاں ہونی چاہیے علوم وحی کے حاملین میں، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں جمع فرما دی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اتفاق ہو گیا کہ جمع قرآن کا کام کیا جائے گا تو انہوں نے مشورے سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے جو بات چیت کی ہے اس میں فرمایا کہ انت رجل شاب عاقل لا نتہمک تکتب الوحی۔ اب یہ ایک جملہ ہے جو حضرت زید بن ثابت کی حوصلہ افزائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ آپ جوان عقل مند آدمی ہیں اور پہلے وحی لکھتے بھی رہے ہیں اور ہم آپ کو کسی چیز میں متہم بھی نہیں سمجھتے۔ تو اب محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے حاملین وحی میں جو اوصاف ہونے چاہیے ان اوصاف کا تذکرہ کر دیا، ان کو جمع کر دیا۔ فرمایا رجل شاب، تو آپ بھی لوگ جوان ہیں، جوان آدمی کا حافظہ بھی قوی ہوتا ہے، اس کے لیے یاد کرنا جو ہے آسان ہے، یعنی فطری صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، اس کو استعمال کر کے وہ احادیث کو آسانی سے محفوظ کر سکتا ہے۔ اور فرمایا عاقل، یعنی اس آدمی کے اندر صلاحیت بھی ہو ان علوم کو محفوظ کرنے کی۔ تو ماشاءاللہ آپ درس نظامی پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، ان کے اندر بھی کمال پیدا کرے تاکہ علوم وحی کو محفوظ کرنے کی صلاحیت اور استعداد آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور اسی لیے ہر علم جو آپ پڑھتے ہیں، چاہے نحو ہے، چاہے صرف ہے، چاہے بلاغت ہے، چاہے اصول فقہ ہے، یہ اصول تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تمام کے تمام علوم یہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کر دیں گے کہ آپ جو وحی کے علوم ہیں، وحی مطلوب ہو یا غیر مطلوب ہو، اس کو محفوظ کر سکیں۔ تو اس لیے ہر علم پر آپ کو محنت کرنی چاہیے اور ماشاءاللہ آپ حضرات کر بھی رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ لا نتہمک، کہ ہم آپ کو کسی معاملے میں متہم نہیں کرتے، یعنی جو وحی کے علوم کا حامل ہو اس کا کردار بھی بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے، اس کے جو اخلاق ہیں وہ بھی بالکل صاف و شفاف ہونا چاہیے، کوئی کسی بھی اعتبار سے اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وحی کے علوم کا حامل ہو لیکن اس کے کردار کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ جی دیکھیں جی علماء تو ایسے ہوتے ہیں، مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اپنے کردار کو بہتر بنانے کی بھی اور اس حوالے سے فکر مند ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ اور فرمایا تکتب الوحی، کہ آپ لوگ پہلے وحی لکھتے رہتے ہیں، تو وحی یعنی جو آدمی کام کرتا رہتا ہے وہ تجربہ کار ہو جاتا ہے، اور تجربہ کار آدمی سے پھر بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ کے تجربہ بھی زیادہ ہونا چاہیے، اور تجربہ کیسے زیادہ ہوگا اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو شوق اور لگن کی بہت اہمیت ہے کہ ایسا شوق اور لگن ہو جس آدمی کے اندر، وہ تو پھر مسلسل چلتا رہتا ہے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے کوشش کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ وہ سعید بن مسیب ہیں، مسروق فرماتے ہیں کہ ایک حرف حاصل کرنے کے لیے میں دنوں اور راتوں کو پیدل چلاؤں۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے 8 سال تک میں سعید بن مسیب کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھا ہوں۔ تو اس کے لیے شوق اور لگن کی ضرورت بھی ہے، اور تدریج اور مستقل مزاجی کی ضرورت بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک محدود وقت کے لیے یہ کسی مسابقے میں شرکت کے لیے ہو اور اس کے بعد سب کچھ لپیٹ کے سائڈ پہ رکھ دیا جائے۔ مستقل مزاجی اس کے اندر بہت اہم ہے۔ یہی ابن شہاب زہری فرماتے ہیں من طلب العلم جملتاً فاتہ جملتاً، یہ جس نے ایک دم سے یہ سارا علم حاصل کرنے کی کوشش کی اس سے سارا ہی جاتا رہا۔ انما یدرک العلم حدیثاً وحدیثان، یہ تو علم جو ہے ایک حدیث 2 حدیثیں کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اور اپنے بارے میں فرماتے کہ 45 سال ہو گئے ہیں مجھے مدینہ سے شام جاتے ہوئے، اب جا کے یہ نوبت آئی ہے کہ کوئی نئی روایت سیکھنے کو نہیں ملتی۔
تو اس لیے مستقل مزاجی بھی اس معاملے میں بہت ضروری ہے، شوق اور لگن بھی بہت زیادہ ضروری ہے، مذاکرے کا اہتمام اور جو دیگر اسباب ہیں جن کے ذریعے سے حدیث کو محفوظ کیا جاتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ مذاکرہ کی بھی مختلف صورتیں ہیں، ساتھیوں کے ساتھ مذاکرہ ہے، اقران کے ساتھ مذاکرہ ہے۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جن کا حافظہ اتنا مشہور ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کو 100 احادیث سنائیں اور اس کے بعد پوچھا کہ کتنی یاد رہیں، انہوں نے کہا 40۔ تو جواب میں فرمانے لگے سر پر ہاتھ مار کے انا للہ کیف نقص الحفظ، کہ حفظ کی جو صلاحیت ہے وہ جاتی رہی لوگوں میں سے، اور فرمایا کہ میں نے کسی بھی شخص کو یہ نہیں کہا کہ اعد علیہ، کسی محدث کو یہ نہیں کہا کہ مجھے دوبارہ حدیث سنا دیں، ایک ہی دفعہ سن کے یاد ہو جاتی تھی۔ لیکن اہتمام دیکھیں کہ گھر جاتے ہیں، اپنی جو باندی ہے نوکرانی ہے اس کو حدیثیں سنا رہے ہیں، وہ کہتی کہ حضرت مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو کہا کہ میں تمہیں اس لیے سناتا ہوں کہ مجھے خود یاد ہو جائیں۔ اور ایک صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ساتھ لے کے دیہاتوں کی طرف چلے جاتے تھے اور دیہاتیوں کو احادیث پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ اب مختلف اسانید سے دیہاتیوں کے سامنے حدیثیں بیان کی جائیں کہ حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ وحدثنا فلان وحدثنا فلان، تو ان اسانید کا دیہاتیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ان کو ان چیزوں کا کیا فائدہ ہے، یہ دیہاتی لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے اسانید اور پتہ نہیں کس کس چیز کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ خود مجھے یاد ہو جائے۔ تو جو آدمی یاد کرنے کے لیے یہ مختلف ذرائع کا استعمال کرتا رہے گا، مذاکرہ سے کام لیتا رہے گا، ساتھیوں کے ساتھ، دیگر احباب کے ساتھ مختلف اوقات میں احادیث کو دہراتا رہے گا، مثلا عاشورہ کا دن آیا تو عاشورہ سے متعلق احادیث کو اس نے دہرا لیا، دیکھ لیا، یاد کر لیا، عید کا موقع ہے تو عید الفطر سے متعلقہ احادیث کو دیکھ لیا، اور دیگر مواقع آتے رہے، حتیٰ کہ اس کے نکاح کا موقع ہے تو نکاح کی احادیث اس کو یاد کر لینی چاہیے نا، دہرا لینی چاہیے۔ اس طرح زندگی کے مختلف مواقع پہ وہ احادیث کو یاد کرتا رہے گا تو ایک ذخیرہ حدیث اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو خلوت میں رہتے تو آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خلوت میں کہاں ہوتا ہوں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی ان کی احادیث کو دہراتا ہوں تو گویا کہ ان کے مجلس میں پہنچ جاتا ہوں۔ اور یہ حدیث کے یاد کرنے کا، دہرانے کا ایک مقصد ہے کہ کأنہ جالس فی حضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہے ہیں، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے بارے میں یوں تعبیر کیا تھا کأن فی بیتہ نبی یتکلم، کہ جس کے گھر میں سنن ترمذی موجود ہے گویا کہ اس کے گھر میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو کلام فرما رہے اور یہ سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔